morning, dear students. Today is our very important topic. Very important topic as for examination, as for in your daily life. It will help you in your daily life, and inshallah, one question will be in the examination also upon this CV. यानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के मुताबिक भी और एग्जामिनेशन में भी. हाँ, सीवी पहले हम देखेंगे सीवी किसे कहते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सीवी और रिज्यूमी, इसका रिज्यूम नहीं कहते हैं, इसका रिज्यूमी है एंड बायोडाटा. We think that they are synonymous, they are similar, but they are not similar. To some extent they are similar, but they are not 100% similar. Isn't it? Isn't it? यानी कि ये एक जैसे नहीं है, थोड़ा उनमें फर्क है. Are you able to hear? आप सुनते हो? हाँ. नंबर 1, इनमें क्या होता है, इन सब में यानी कि 3 के 3 में आपकी लाइफ के बारे में होता है. स्केच ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है. Isn't it? You have to write that in all the 3. अब बात है सर फिर क्यों ये अलग अलग है, फिर फर्क क्या है, समझ रहा है. पहले मैं वो कहूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में सबके सब नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली सीवी है, तो मगर फिर भी आई हैव टू मेक द डिफरेंस. ये जो बायोडेटा होता है, बायोडेटा में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने एड्रेस देना होता है और थोड़ा कुछ कहना होता है अपनी लाइफ के बारे में. मामूली आपके कहां से हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका बायोडेटा, समझ रहा है. शॉर्ट अपनी बायोडेटा, अपनी लाइफ के बारे में बायोडेटा ओनली. और जो रिज्यूमी है, रिज्यूमी में इससे ज्यादा आपको देना, यानी कि इसमें काम इससे ज्यादा रिज्यूमी में, समझ रहा है. रिज्यूमी में व्हाट यू हैव टू डू इन द रिज्यूमी, you have to say your important things which you have done in your life. जो आपने अपनी जिंदगी में कारनामे किए होंगे वो कहने. मिसाल के लिए आपने अब फर्स्ट डिवीजन यही लिखा है, फर्स्ट डिवीजन मेरे पास क्या है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी नहीं, एलकेजी यूकेजी नहीं, वो नहीं लिखना. ठीक है. मिसाल के लिए 8th लिखना है, मिसाल के लिए 10th लिखना है, 12th लिखना है, क्योंकि आप अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन होगी तो इसके हिसाब से आप लिखेंगे. समझ रहा है, समझ रहा है. यानी कि इन केस ऑफ रिज्यूमी more than that of बायोडेटा. बायोडेटा में आपको अभी खाली एड्रेस देना है, आपका नाम देना है. और जो सीवी है, सीवी सबसे बड़ा है. सीवी मीन्स करिकुलम वीटा. करिकुलम वीटा, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो भी आपने जिंदगी में किया है, जो भी आपने जिंदगी में किया है वो आपको लिखना होता है. समझ रहा है. जो ये बायोडेटा है, इट कैन बी ओनली फ्यू लाइन्स. बायोडेटा कुछ लाइन्स का होता है, कुछ सेंटेंसेस का होता है. रिज्यूमी कैन बी ऑफ 1 page, नॉट मोर देन 1 page. Isn't it? And this CV should be more than 2 pages. समझ रहा है. फिर कितना आप लिखेंगे, कितने अचीवमेंट्स आपने किए हैं, तो यू हैव टू राइट दैट. अब समझ में आया, समझ में आया नहीं, क्योंकि कल फिर किसी ने कहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सर हमें समझ नहीं आया. आज समझ में आया. हाँ, ये यहां तक. अब हमारे सिलेबस में सीवी, समझ रहा है. अब पहले मैंने आपको दिखाना है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि एग्जाम में आपको जो ये मतलब कुछ पोर्शन होते हैं, जैसा कि लेटर है, सीवी है, मैसेज है, ईमेल है, जो आपकी सिलेबस में है, तो वहां ये नहीं देखते हैं कि आप कितने लिखेंगे, हाउ मच यू विल राइट. नो, दे सी इन विच वे यू विल राइट. आप किस तरीके से लिखेंगे. जैसे आपको मैंने इसी पहले भी कहा, मिसाल के लिए लेटर, मैंने कहा है कि लेटर आज 1 or 2 लाइन्स लिखी होती है, टू द पॉइंट. वो ये नहीं देखते आपने कितने पेज लिखे हैं, नॉट दैट. वो देखते हैं कि आपको क्या मालूम है कि आपने क्या लिखा है. समझ रहा है, कैसे लिखना है. जैसे आपको मैंने कहा है कि आजकल हम बॉक्स टाइप लेटर लिखते हैं. हैवंट आई टोल्ड यू, है ना. ये आपकी बुक है, यहां देखो बॉक्स टाइप. समझ रहा है. बॉक्स टाइप का माने ना आपको पढ़ेगा, ना आपको कुछ डालना है, यहां सब कुछ लेफ्ट साइड. ये आपकी बुक है,
یہ نیو فارمیٹ ہے. یو ہیو ٹو فالو دس جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہی آپ کہ وہ یہی دیکھے گا وہ یہی دیکھا گیا کہ آپ نے کیسے لکھا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کیسے لکھنا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. ان دا سیم وے ان کے ساتھ سی وی اور ان کے ساتھ ریزیومی they will see that did you know the format or not. وہ یہی دیکھیں گے کہ کیا آپ کو معلوم ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں. بات یہ آسان ہے. آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا ہے. میں نے میٹرک کا پاس کیا ہے, کتنے مارک سے, کس سکول سے. یہ آسان ہے نا. وہ یہ ڈفیکلٹ ہے. 12th میں نے ٹاپ پاس کیا ہے, کس سکول سے, کتنے مارک سے. یہ ڈفیکلٹ ہے. وہ یاد کرنا ہے نہیں. آپ وہ دیکھیں گے فارمیٹ کیا آپ کو معلوم ہے کیسے لکھنا. سمجھ رہا ہے؟ ہاں. دیکھو سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ سی وی اور اس میں کیا فرق ہے. میں نے کہا کہ دیٹ شوڈ بی شارٹ. ایک سیکنڈ. دیکھو سی وی سمجھ میں آیا ڈفرینس آیا نہیں. میں بھی ایگزامپل بھی دوں گا آپ کو. ڈونٹ وری. میں اپنا سی وی اور ریزیوم پھر سے دکھاؤں گا. آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. جب آپ بنائیں گے اس کا فارمیٹ, پہلے یہ ضروری نہیں ہے. اگر لکھیں گے تو ٹھیک ہے, مگر ضروری کہ آپ پہلے لکھیں گے اوپر سی وی ریزیومی نہیں لکھنے کا ضرورت ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کیا؟ پہلے مطلب یہ نہیں ہے ہم لکھیں نا مطلب سی وی. آپ ڈائریکٹ اپنا نام لکھیں گے. جو آپ کا نام ہوگا آپ کیسے لکھیں گے؟ اٹ از بیٹر ٹو رائٹ ان دا سینٹر. اگر جیسے یہاں نیم, مگر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ سینٹر میں ہی لکھیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹر ٹو رائٹ ان سینٹر بٹ ناٹ کمپلسری ٹو رائٹ ان دا. آپ لیفٹ سائڈ بھی لکھ سکیں گے بٹ ناٹ ان دا رائٹ سائڈ. سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم انگلش تو لیفٹ سائڈ میں لکھتے ہیں, تو ڈائریکٹ ہم لیفٹ سائڈ ہی لکھیں گے سیدھا آپ کا نام. سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے بعد آپ کا ایڈریس. Where do you live? سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے میں نے وہاں لیٹر میں کہا ہے ایڈریس بہت شارٹ ہونا چاہیے, ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ 3 لائنز, زیادہ نہیں. مگر یہاں اس کے بعد ایڈریس کے بعد آپ کو اپنا ای میل بھی لکھنا ہے ضرور, اور اپنا فون نمبر. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ ہاں. اب بات یہ ہے, پلیز لسن ٹو می. اب بات یہ ہے سر جو ہم نے یہ لکھا ہے, تھوڑا میں اس کے بعد آپ کو کہوں گا یہ مطلب اب ہم کس سٹائل میں لکھیں گے, کس فونٹ میں لکھیں گے. اگر آپ کمپیوٹر پر لکھیں گے it is better to write in New Romans, Times Romans, New Times Romans, and font size should be 14 or 12 or 14, and you have to make the bold. Important مثال کے لیے آپ کا نام وہ تھوڑا بولڈ ہونا چاہیے. Don't make the italics. Italic باقی جو فونٹ سائز ہے ان کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. سمجھ رہا ہے؟ You can do, but it is better. سمجھ رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے؟ And don't make more use of colors. زیادہ بھی کلرز کا استعمال نہیں کرنا. Simplicity is goodness. ہے نا؟ اب آپ بہت سارے کلرز وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا, وہ جیتا نہیں. اگر میں آپ کو بار بار نہیں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی وہ انسان بھی کرتا ہے زیادہ پالش تو وہ جیتا نہیں, اس کو لگتا ہے, مگر باقی تو اس پر ٹانٹ کرتے ہیں نا. So it is better to be simple, to be simple. High thinking, simple living, isn't it? ہاں, یہ تو لائف میں ہونا چاہیے. اس کے بعد میں ابھی سی وی کہہ رہا ہوں جو آپ کے ایگزام میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو اچھی طرح سے. ڈونٹ ورری, یہ آپ کو لائف میں بھی کام آئے گا, کیونکہ جہاں بھی آپ جاب کرنے کے لیے جائیں گے وہاں آپ کو سی وی ضرور لکھنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ آج کل وہ اپلیکیشن نہیں لکھتے ہیں جاب کے لیے, ڈائریکٹلی ہم سی وی دیتے ہیں. جتنا سی وی اچھا ہوگا اتنا وہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. بیکاز میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. ان کے سامنے آپ کا پہلا کاغذ آئے گا, یہ سی وی, ان کو لگے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ٹھیک لگے تو وہ, اگر پھر آپ کتنے بھی قابل ہوں گے, کتنا بھی کیا ہوگا تو وہ ریجیکٹ کریں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے آپ کا پرسنل پروفائل. پرسنل پروفائل میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو لکھنا ہے آپ نے کون کون سی اچیومنٹس کی ہیں. کوئی اچیومنٹ کسی نے کیا ہوگا, کسی کو مثال کے لیے کوئی میڈل ملا ہے جو آپ کو مطلب لگے گا کہ سب سے ہٹ کے ہے, جو ہر کسی کو مطلب میٹرک پاس تو ہر کوئی کرتا ہے نا, پتا ہے. اب کسی نے فرسٹ پوزیشن لائی ہے,
وہ لکھے گا فرسٹ پوزیشن ان میتھ ہے. کسی کو کوئی نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے جو مطلب سب سے ہٹ کے ہوگا, کیونکہ میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں فرسٹ امپریشن از لاسٹ, اس کی پہلی نظر اس پر پڑی, ہاں یہ بہت اچھا بچا ہے, سمجھ رہا ہے اچیومنٹ جو آپ نے کی ہے, سمجھ رہا ہے. پھر کون کون رہے گا, کون کا میڈل کو ملا ہوگا, کیا وہ ہوگا جو باقی سے ہٹ کے ہوگا, سمجھ رہا ہے. اس کے بعد ہے ابھی آپ کو ایگزامپل سے دکھاؤں گا, ڈونٹ وری, آپ پریشان مت ہو جاؤ. After this, there is education. Education آپ نے کیا پڑھا ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے ایجوکیشن میں بیٹر ہے آپ پہلے لکھیں گی جو آج کا کلاس ہوگا کرنٹ, یعنی کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں فرسٹ سے 10th تک نہیں, 10th سے فرسٹ تک یا 12th تک یا گریجویشن یا پی جی جو لاسٹ کلاس ہوگا پہلے وہی لکھیں. سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے, ہاں. یعنی کہ اٹ از بیٹر, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں it is better to write in tablet form. یہ اچھا ہے, اگر کوئی ٹیبلٹ فارم میں نہیں لکھے گا تو غلط بھی نہیں ہے مگر بیٹر, سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ٹیبلٹ فارم میں ہی ہوگا. ٹیبل سمجھ آ رہا ہے, یہاں ٹیبل ڈالتے ہیں نا وہ کالمز, رو اینڈ کالمز, سمجھ آ رہا ہے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا کہا ہے جو لاسٹ ڈگری ہوں, سمجھ آ رہا ہے. یہاں آپ لکھیں گے کلاس, ابھی میں دکھاؤں گا. اس کے بعد آپ لکھیں گے وہ کون سا کس ایئر میں, ہاں ایئر میں یہ ڈیٹ نہیں لکھنا ہے, منتھ ڈے نہیں, خالی ایئر لکھنا ہے 1919 یا اور کچھ ہے 2024 2022 ڈائریکٹ لکھنا ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں آفٹر دیٹ یو کین رائٹ مارکس, مگر مارکس ٹھیک ہوگی, اگر کم ہوگی میری طرف تو پھر نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. اٹ از بیٹر ٹو ہائڈ دیم, اگر ٹھیک ہوں گے تو پھر امپریشن ڈالنا ہے, سمجھ آ رہا ہے. اگر کم ہی ہوگی تو ہے. ہاں آفٹر دیٹ اپنے مارکس یو ہیو ٹو رائٹ دا نیم آف دا انسٹیٹیوشن, یعنی کہ آپ نے کس انسٹیٹیوشن نے وہ کورس حاصل کیا ہے, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی لکھیں گے. یہاں بھی خیال رکھنا ہے, مثال کے لیے آپ نے جے کے بورڈ سے کیا ہے 10th 12th یا کشمیر یونیورسٹی میں آپ انشاءاللہ کرنے والے ہیں گریجویشن, تو اگر آپ اسٹیٹ میں سبمٹ کرتے ہو یا ود ان انڈیا میں آپ ڈائریکٹ لکھیں گے کشمیر یونیورسٹی یا جے کے بوس, مگر اگر آپ کسی نیشنل لیول پر جائیں گے ان کو تھوڑا بہت بھی جے کے بوس کیا ہوتا ہے, وہاں آپ لکھیں گے جے کے بوس جموں کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن کیا کہتے ہیں انڈیا, سمجھ آ رہا ہے. وہاں انڈیا ضرور لکھنا ہے, وہاں نیشنلٹی ضرور لکھنی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے تھوڑا مطلب بہت سارے ممالک ہیں, بہت سارے اسٹیٹس ہیں, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو ریزیوم چینج کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے آپ کس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یہ ایک ہی وقت بنا کے نہیں رکھنا ہے, اس کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے, سمجھ آ رہا ہے. جاب کے لحاظ سے اس کو ماڈیفائی کرنا ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا نہیں, سمجھ میں آیا. ہاں آفٹر دیٹ آپ کی ورک ایکسپیرینس, یعنی کہ آپ کی جو ایکسپیرینس ہے آپ نے کیا 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 ہے, ہاں آپ نے کیا 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 ہے, جیسے آپ نے کون کون سی ورک ایکسپیرینس کون کون سی آپ کی ہے, یو کین رائٹ دیٹ, سمجھ آ رہا ہے. مطلب آپ نے کہاں پڑھایا ہے, کہاں سے کوئی اور کوئی کورس کیا ہے. آفٹر دیٹ یہاں لکھیں گے, دیکھو یہ تھوڑا بولڈ ہونا چاہیے ورک ایکسپیرینس, جیسے یہاں ایجوکیشن اچیومنٹ سے یہ نا بولڈ جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, ایجوکیشن اسی طرح ورک ایکسپیرینس. پھر آپ دکھائیں گے کہ آپ کی ورک ایکسپیرینس کیا ہے, کہاں ہے, کہاں سے آپ نے کیا کیا ہے. ہاں تو آفٹر دیٹ یہ ہم نے یہاں لکھا ہے. ایجوکیشن میں آپ کو خیال رکھنا ہے, ایجوکیشن میں ایک ہوتا ہے اکیڈمک, دوسرا ہوتا ہے ٹیکنیکل. ٹیکنیکل میں کسی کا کمپیوٹر کورس ہوتا ہے, کسی کا اور کوئی کورس ہوتا ہے. یو کین رائٹ دیٹ ان ٹیکنیکل, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو اس کے بعد میں نے آپ کو کہا ہے ایکسپیرینس, تو ایکسپیرینس میں بھی بیٹر ہے, اگر وہ بھی آپ لکھیں گے بیٹر ہے تو لاسٹ ایئر سے پہلے آپ لکھیں گے, سمجھ آ رہا ہے. اگر اس آرڈر میں بھی لکھیں گے تو یہاں غلط نہیں ہوگا, مگر بیٹر ہے کہ لاسٹ ہی آپ لکھیں گے, جو آپ نے لاسٹ کیا ہے, ریسنٹلی کیا ہے کسی جگہ کام پہ ہے, آپ وہی لکھیں گے, سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو اس کے بعد اور بھی کچھ لکھ رہا ہے, مگر یہ اتنا مینڈیٹری ہے. اس کے بعد مثال کے لیے آپ نے کسی سیمینار میں حصہ لیا ہے, آپ نے کوئی بک پبلش کی ہوگی, مگر وہ تو ایکسپشنل ہوتا ہے, وہ ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے, سمجھ آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا نہیں,
Anybody, any question? हाँ, थोड़ा आपको समझ में आया होगा तो हाँ. One second. हाँ, यहां तक आपको समझ में आया? अब आप कहेंगे सर हमें ये समझ नहीं आया कि आप रिज्यूम भी कुछ कहते हो, सीवी कुछ कहते हो, उनमें क्या फर्क है? और एक बात जो आपको मैंने लेटर के वक्त भी कहा है, अगर वो डायरेक्ट कहेंगे राइट ए सीवी, राइट ए रिज्यूम, तो आप उस वक्त इमेजिनरी भी लिख सकेंगे या अपना भी थोड़ा लिख सकेंगे. अगर वो डायरेक्टली वहां कहेंगे मिस्टर ए राइट ए रिज्यूम या बशीर, फिर वो बशीर की वो बायोडेटा वहां कहेंगे, उसने 10th इस वक्त पास किया है, 12th इस वक्त दिए, फिर उसी डेटा को आपको यहाँ फिलअप करना है. इसका ख्याल रखना है, समझ रहा है? मगर और एक बात जो आपको मैंने लेटर में भी कहा है, अगर वो डायरेक्ट कहेंगे राइट ए रिज्यूम अबाउट योर लाइफ, तो फिर आपको डायरेक्टली अपना एड्रेस नहीं लिखना है, समझ रहा है? क्योंकि दैट इज प्रोहिबिटेड इन एग्जामिनेशन. वो एग्जामिनेशन के रूल्स के खिलाफ होता है. कोई आइडेंटिफिकेशन आप अपनी वहां दिखाएंगे, वहां आप लिख सकेंगे ABC बशीर रशीद और किसी नाम से. यहां तक समझ आया? हाँ, अब आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, रिज्यूम और इसमें क्या फर्क है. पहले मैं सीवी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वहां भी आपको थोड़ा दिखाना है. हाँ, मिसाल के लिए ये है मेरा सीवी. हाँ, सीवी अब रिज्यूम में आजकल these days आजकल कवर लेटर भी लिखते हैं, कवर. मगर अगर वो वहां से कहेंगे इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की से बात कर रहा हूं, अगर वो कहेंगे सीवी विद कवर लेटर, तो उसको आपको जरूर कवर लेटर लिखना है. अगर वो नहीं कहेंगे तो जरूरी नहीं. समझ आ रहा है? हाँ, कवर लेटर में क्या होता है, जब हम किसी को कुछ भेजते हैं, उस पर कवर करते हैं ना, कोई गिफ्ट होता है या कुछ होता है, उस पर हम कवर करते हैं ना. इसी तरह ये जो हम सीवी बनाते हैं, उस पर हम ये क्या कहते हैं, कवर करते हैं लेटर का, यानी लेटर में हम लिखते हैं. जैसे हमने लेटर पढ़ी है, जैसे हमने लेटर किए, इसी तरह ये भी है, मगर थोड़ा हटके हैं, थोड़ा, वो भी बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस. हाँ, यानी कि क्या फर्क है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको मैंने पहले ही कहा है, जब हमने लेटर पढ़ी है, चिट्ठी पढ़ी है, तो उस वक्त मैंने कहा है पहले आपका अपना नाम, समझ आ रहा है? यहां भी इसी तरह अपना नाम, समझ आ रहा है? पहले आप अपना नाम लिखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड मैंने वहां कहा है, तो यहां भी आप लेफ्ट साइड लिखिए. अब बात ये है कि ये सीवी है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो अलग बात है. अगर आप ऐसी किसी जॉब के लिए, ये थोड़ा मतलब जैसे मैंने यहाँ नाम बोल्ड किया है, समझ आ रहा है, या थोड़ा मतलब इसका फॉन्ट साइज आप चेंज करेंगे, या मैंने कहा ज्यादा कलर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, मगर थोड़ा कर सकेंगे आप 1-2 कलर उसका इस्तेमाल, समझ रहे हैं? हाँ, दैट इज दिस इज द नेम, योर नेम, योर, समझ आ रहा है? तो यहाँ नेम में मैंने आपको पहले ही कहा है, आपका नेम कहा रेजिडेंस, और मैंने कहा अगर इंटरनेशनल के लिए तो वहां आपको नेशनलिटी जरूर लिखनी है. हाँ, इसके बाद रिलीजन इज ऑल्सो कंपल्सरी, क्योंकि लेटर में हम इतना नहीं लिखते हैं, तो मगर यहाँ लिखना है, यहाँ कंपल्सरी लिखना है. हाँ, इसके बाद ईमेल, वहां तो ये दरवाजा मान रखो, कमेंट करना. हाँ, इसके बाद ईमेल, समझ आ रहा है? दरवाजा. हाँ, ईमेल इज ऑल्सो कंपल्सरी, क्योंकि ये सीवी है, वहां लेटर में हमने नहीं लिखा है. फोन नंबर इज कंपल्सरी. यहां पर समझ में आया? समझ में आया नहीं? समझ में आया? ये यहां जरूर लिखना है सब कुछ लेटर साइड. उसके बाद यू कैन राइट नॉट कंपल्सरी. फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि जो ये खासकर जो ये कवर जो ये कवर लेटर है, कवर लेटर का ज्यादा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. यहां अब मतलब फॉलो कोई भी कर सकते हैं, कवर लेटर में ज्यादा मतलब स्ट्रेट नहीं है. यहां आप, हाँ लिसन टू मी, यहां आप आफ्टर अपने नेम के बाद जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हो, अगर उन्होंने वहीं लिखा है कि आपको फलानी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, आपको फलानी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने दैट, जैसे हमने चिट्ठी में लिखा है दैट एड्रेस,
مثال प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को करना, समझ आ रहा है? अगर उसने कहा है तो यानी कि आफ्टर योर एड्रेस, आफ्टर योर मेल, और मैंने आपको कहा है जब ये कंप्लीट आप करेंगे उसके बाद एक लाइन थोड़ा डालनी होती है या एक एंटर डाला होता है अगर कंप्यूटर पर लिखी, समझ आ रहा है? तो उसके बाद उसका एड्रेस जिसको आप सेंड करते हैं, मिसाल के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी, समझ आ रहा है? या क्या कहते हैं वाइस चांसलर, पहले आप लिखिए वाइस चांसलर, उसका मतलब पोस्ट जो है जैसे आप चिट्ठी में लिखते हैं, तो उसके बाद उस जगह का नाम कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर क्या है, समझ में यहाँ तक आया? समझ में आया? उसके बाद जैसे आप चिट्ठी में लिखते थे डेट, जो डेट होगा, समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये जनरल में रखा है, क्योंकि जो कोई एग्जाम होगा तो उसमें हम लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद है, मेरी बात समझो, ये किसके बारे में कह रहा हूं? कवर लेटर के बारे में। किसके बारे में? ये सीवी से पहले होती है, ये सीवी के साथ एक पेज होता है, एक पेज, फ्रंट पेज, नॉट मोर देन वन पेज। जैसे वहां मैंने कहा ना, ये भी एक ही पेज होना चाहिए। मगर अब देखो, अब कहेंगे अब सर, अब आपने यहाँ अपनी डिटेल फिर से लिखी है, वहां तो आपने कहा सीवी आज रिज्यूमे में भी लिखना है, यहां क्या करना है? यहां टू द पॉइंट लिखना है, बहुत कम लिखना है, और याद रखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो आपको देखना है कि जो वहां नीड है वही उसी का लिखना है खाली। मिसाल के लिए यू आर अप्लाइंग फॉर टीचर, आपको खाली इतना लिखना है आपकी डिग्री बीएड है या नहीं है, आपने किस स्कूल में पढ़ाया है, वही यहां ज्यादा मेंशन करना है, समझ रहा है? स्पेसिफिक ओनली, नॉट ऑल, स्पेसिफिक ओनली। मिसाल के लिए आप कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां पढ़ाना है, आपको खाली से लिखना है आपको कंप्यूटर में कौन कौन कोर्स आ रहा है, स्पेसिफिक ओनली इन द कवर लेटर। आपका होल डेटा नहीं लिखना है, समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? हाँ, ये मिसाल के आगे नहीं है, शॉर्ट लिखा है, मतलब पीएचडी मैंने कहा से मेरे नहीं लिखा है, किस साल में किया है, कितने परसेंटेज, क्या डायरेक्ट किया, पीएचडी, एमबीए, एमए, एमए, बीआर, एमए है, मैंने डायरेक्ट इतना लिखा है। फिर हाँ देखो, यहां मैंने लिखी है वर्क एक्सपीरियंस, ये मैंने यहां नहीं लिखा है कहा किस किस कॉलेज से, मैंने ओनली लिखा है कितने साल, यानी कि शॉर्ट। वो समझ आ रहे हैं? मिसाल के 8 इयर्स लेक्चरर, ये क्या क्या कमेंट, क्या 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 है, तो ये मैंने लिखा है यहां। अब उसके बाद करंट पोजीशन क्या है आपकी, आजकल आप क्या करते हो, समझ आ रहा है? वो लिखना होता है। ये भी फिर से मैं कह रहा हूं, ये भी कवर लेटर की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सीवी से और रिज्यूमे से पहले होती है, एक पेज आजकल हम पहले ये लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं, क्योंकि आजकल किसी को टाइम नहीं होता है, वो पहले देखता है ये, उसके बाद वो आपका रिज्यूमे और कवर लेटर देखेगा, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसके बाद आप लिखेंगे ये क्या कहते हैं, करंट पोजीशन आपकी। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे हम वहां लिखते थे ना सब्जेक्ट, किसमें, एप्लीकेशन में, चिट्ठी में, इसी तरह यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने आपको सीधे कहा अप्लाइंग फॉर टीचिंग पोस्ट इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, इतना ही लिखना है, ये नहीं सीवी और कवर लेटर अल्फाज नहीं, जैसे मैंने आपको वहां कहा डायरेक्ट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सब्जेक्ट ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ये झिझना चाहिए, समझ आ रहा है? ये भी आप जैसे मैंने आपको वहां कहा है, ये अंडरलाइन कर सकेंगे आप, और उसका फॉन्ट साइज आप थोड़ा हल्की लिखेंगे, समझ आ रहा है? आप है सी, जो आपके सिलेबस में आप है सी। मैंने अभी कहा ये कंपल्सरी नहीं लिखना है सीवी, मैंने कहा आप लिख भी सकेंगे बट नॉट, बार बार मैंने यही कह रहा हूं, समझ आ रहा है? मैंने यहां लिखा है कैलकुलेटर बट नॉट कंपल्सरी। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में है तो वहां आप कहां फोटो उठाएंगे, पेज छुपाएंगे, वो तो पार्सल नहीं है। अगर जॉब के लिए होगा तो यू कैन पेस्ट, यू हैव पोस्ट पेस्ट, नॉट कैन, यू मस्ट पोस्ट, आपको जरूर या फोटोग्राफ करना है पोस्ट, बट मैंने तो ओल्ड वन किया है, बट दैट शुड बी रिसेंटली है, वो तो मतलब ये होना चाहिए आज का है, पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, समझ आ रहा है? समझ। तो फिर मैंने आपको कहा नेम, मैंने कहा नेम आप लेफ्ट साइड भी लिख सकेंगे या आप टॉप पर भी लिख सकेंगे, समझ रहा है? तो ये आप कैसे लिखेंगे। तो उसके बाद ईमेल, समझ रहा है, कॉन्टैक्ट। अगर आपका एक बात रखना है, अगर आप वहां वो दिखाएंगे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो
مثال ایگزامینیشن میں یا اور کسی جگہ آپ آفس میں کام کرتے ہو، اس وقت آپ کو آفس کا ایڈریس بھی دینا ہے اور اپنا ایڈریس بھی دینا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر آپ کسی آفس یا کسی پوزیشن پر کام کرتے ہو، اس وقت آپ کو ہوم ایڈریس لکھنا ہے الگ اور آفس کا ایڈریس یہاں نہیں لکھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں تک سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اس کے بعد آبجیکٹو، یہ آبجیکٹو ضرور لکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو جس کے لیے اپلائی کرتے ہو، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کی ایم کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہو اس کے لیے اپلائی، آپ کی کیا مطلب کیا آپ چاہتے ہو. مثال کے لیے میں نے لکھا ہے seeking a position that provide me with opportunities not only utilize my skills optimally but also enable me to make meaningful contribution to the citizens of our duty. سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ آپ کیوں یہ کرتے ایم آپ کا اس کا گول کیا ہے، کیوں آپ اس کے لیے اپلائی کرتے، یہ ضروری ہے. سی وی میں یہ لائن ضروری ہے. ہاں. اس کے بعد یہاں آپ لکھ سکیں گے سمری میں، یہ سمری کمپلسری نہیں ہے، ناٹ نیسسری. بار بار جہاں مجھے لگتا ہے نیسسری ہے وہاں میں کہہ رہا ہوں، جہاں نہیں ہے تو وہاں میں کہہ رہا ہوں. یہاں آپ سمری میں لکھ سکیں گے یہ مطلب تھوڑا ایک دو لائن آپ کا ایج کیا ہے، یعنی کہ صرف ایج اور ڈی او بھی نہیں، یہ سمری ہے. آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، آپ کہاں ہو، اس وقت کرنٹ لوکیشن کیا ہے یہ لکھ سکیں گے آپ، یا کرنٹ کیا کہتے ہیں کرنٹ پوزیشن آپ لکھ سکیں گے. سمجھ آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو. ہاں. اس وقت مثال کے لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کوکرنا کالج میں یا کیا کہتے ہیں اگنو میں یا ایوالویشن میں آج کل کر رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ کو کیا لکھنا ہے، جو آپ کی کمپنی ہے جہاں آپ کا جاب چل رہا ہے اس کا نام. سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد اب ڈیٹیل میں لکھنا ہے، آپ ڈیٹیل میں لکھنا ہے، کیونکہ ہم اس وقت ریزیوم کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اس وقت سی وی کی بات کرتے ہیں. سمجھ رہا ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے. کیا ہے پھر ایجوکیشن. اب میں نے کہا ہے کہ بیٹر، میں نے اس وقت کہا اٹ از بیٹر ٹو رائٹ ان ٹیبلٹ فارم. میں نے اب نہیں لکھا ہے مگر اچھا بہتر ہے ٹیبلٹ فارم. سمجھ رہا ہے؟ ہاں. تو کیا ہے پہلے ایجوکیشن. مثال کے لیے میں نے لکھا ہے پی ایچ ڈی کہاں سے، تو میرے سب سے یہ بہتر ہے اگر ہم ٹیبل بنائیں گے یہاں لکھیں گے کورس اور کیا کہتے ہیں کورس اور پروگرام، پھر لکھیں گے یونیورسٹی کا نام، پھر لکھیں گے مارکس، پھر لکھیں گے ایئر. بہتر وہی ہے، بہتر یہ بھی غلط نہیں ہے مگر بہتر نہیں. مگر آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے پہلے آپ کو لاسٹ لکھنا ہے، ناٹ دا فرسٹ. مثال کے لیے ہاں نہیں سر، مثال کے لیے میں نے پہلے یار پی ایچ ڈی لکھا ہے، میں نے پہلے فرسٹ اور یو جی پی یہ کیا کہتے ہیں ایل کے جی یو کے جی نہیں لکھا ہے. سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ پھر میں نے اب اور کسی طریقے سے لکھا ہے مگر بار بار میں کہہ رہا ہوں بیٹر ٹو رائٹ ان ٹیبلٹ فارم. ٹیبلٹ میں ہمیں ٹیبل فارم میں ہمیں ڈائریکٹ لکھنا ہے. پی ایچ ڈی کہاں سے میں نے لکھا ہے تھا یونیورسٹی ہوا ہے اوارڈ میں نے اب زیادہ لکھا ہے تو اتنا نہیں لکھنا ہے. اسی طرح میں نے کہا اگر آپ کی پرسنٹیج ٹھیک ہوگی میری تو اگر کام ہوگی تو ناٹ بیٹر ٹو رائٹ ہے اور میں نے لکھی ہے. تو اسی طرح مثال کے لیے میں نے انگلش لکھا ہے، ایم اے لکھا ہے، بی ایڈ لکھا ہے، بی اے لکھا ہے، ڈی آر ٹی لکھا ہے. تو یہ ہے اکیڈمک، یہ ہے یہ یہاں تک جو میں نے لکھا ہے یہ ہے اکیڈمک. کیا ہے؟ اب ہے آفٹر دیٹ یہ کیا کہتے ہیں ایڈیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے اور کوالیفیکیشن کیا ہے. مثال کے لیے آئی ٹی سکلز میری کیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اگر آپ کو لیپ ٹاپ نہیں ہے، اگر کمپیوٹر نہیں ہے، آپ کسی کام کی نہیں ہے نا. تو یہ آپ کو ضروری انفارمیشن ٹیکنالوجی لکھنا ہے کہ آپ کی کون کون سی کام آپ کر سکیں گے. سمجھ رہے ہیں وہاں ورڈ میں کیا 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 ہے. اس کے بعد مثال کے لیے میری پبلیکیشن ہے، میں نے بہت سارے بکس لکھے ہیں. تو میں نے یہاں لکھا ہے سب سے مطلب جو ہے ایڈیٹر آف انٹرنیشنل جرنل، ایک جرنل ہے اس کا میں ایڈیٹر ہوں، میں نے وہ لکھا ہے. میں نے یہاں لکھے کتنے بکس میں نے پبلش کیے ہیں. تو میرے ابھی تک مطلب 6 زیادہ پہلے، آج تو 8 ہے. تو یہ میں نے لکھے ہیں. اگر یہاں میں اگر یہ بھی ان بکس کا نام بھی نہیں لکھ سکتا. سمجھ رہا ہے؟ مثال کے لیے دس از مائی ون بک، یہ ایک ہے تو یہ آپ کے لیے یہ ان کے لیے ہے. اسی پر میں نے آپ کے بکس دکھائے ہیں جو میں نے کیے ہیں، اس پر یہ لگے ہوئے ہیں ان کا فرنٹ پیج. یعنی کہ اٹ از بیٹر. اب تو مطلب میں نے سوچا ہوگا کہ اسپیس کم ہے کیونکہ مطلب 5 اور بکس ہے، تو مگر یہاں میں لکھ سکوں گا کہ میں نے کون سی بک پبلش، اس بک کا نام، اس بک کا کہاں سے میں نے پبلش کی اور کس ڈیٹ پر پبلش کی. سمجھ رہا ہے؟ ونس اگین ان ٹیبل فارم. سمجھ رہا ہے؟ اس کے بعد ہمیں ریسرچ پیپر ہوتے ہیں، ہم وہ لکھتے ہیں. تو میں نے وہ کہاں سے لکھے ہیں، کتنے لکھے ہیں، تو وہ میں نے لکھا ہے.
اس کے بعد اور ایک بک چیپٹر ہوتا ہے, کوئی مطلب بک لکھتا ہے, اس میں ہم ایک چیپٹر ڈالتے ہیں, بہت سارے آتھر, تو وہ ہاں. اس کے بعد جو آپ لوگ بھی کرتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتے ہیں, ہاں بھی سیلڈ, تو اس کا بھی لکھنا ہوتا ہے. مگر ہاں ایک بات جھوٹ نہیں لکھنا ہے. ہم لکھیں گے, ہم امپریشن ڈالیں گے نہیں. کیوں کیونکہ آپ کو ڈاکیومنٹ سپورٹ رکھنا ہے, آپ کو ڈاکیومنٹ ساتھ رکھنے ہیں. ایسی نہیں آپ لکھیں گے, یہ تو اس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے پارٹیسپیشن. ہاں اس کے بعد ہے پارٹیسپیشن. میں نے کہا پارٹیسپیٹ کس ورک شاپ میں, کس کانفرنس میں, کس سیمینار میں, ہاں بھی سیلنٹ. تو اس کے بعد تو یہ میں نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ میں آئی ورک فار دا ویلفیئر اور بیٹرمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. یہ تو سچ میں کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں لکھا ہے, کیونکہ میں تو کر رہا ہوں. مثال کے لیے میری یوٹیوب چینل ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سلیم سر. آپ نے تھوڑا اس میں چینج کیا ہے نیم, یہ بیٹر اٹھایا ہے, اب آپ لکھا ہے آپ سلیم سر. اسی طرح میری ایک ویب سائٹ بھی ہے جس کا نام ہے www.jkscore.com. تو وہاں پر لگ بھگ میں نے ہر کوئی میٹر اویلیبل رکھا ہے, پیپرز جو لاسٹ ایئر کے یا گیسٹ پیپر, باقی چیز میں وہاں اپلوڈ کر رہا ہوں. اسی طرح ٹیلی گرام چینل ہے, وہ آپ کے ہی نام ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس لائبریری. آپ کے لیے ایک لائبریری ہے, بہت سارے میٹر آپ لکھیں. اسی طرح واٹ از گروپ میرے لگ بھگ مجھے لگا ہے 50 واٹ از گروپ ہے, لگ بھگ 50 ہے. ایجوکیشن اینڈ جاب اباؤٹ, you can message on this number if you want to join. اسی طرح ہے فیس بک گروپ ہے, JK اسٹوڈنٹس پریپریشن ٹوگیدر فیس بک پیج ہے, ایجوکیشن کی سلیم سروس اکیڈمی. ہاں اب یہاں تھوڑا یہ ہوا ہے, اب ہے ایکسپیرینس. یہ یہاں ایکچولی یہ ہے, یہ بڑے ایکسپیرینس سے نیچے ہے, سمجھ رہا ہے. اب میں اگر تو مولوی یہ کہا جائے گا تو آپ میں نہیں کروں, ٹھیک ہے. یہ بڑے ایکسپیرینس یہاں ہے, یعنی کہ میں نے کام کہاں کی. اب میں نے یہاں تھوڑا ہاں بھی سیلنٹ, میں نے یہاں تھوڑا غلطی کی ہے. مجھے پہلے 2022 کا لکھنا ہے, سمجھ رہا ہے. 2022 that is known to you that till date گورنمنٹ ڈگری کالج کوکرناگ ہے. تو اس کے بعد مجھے لکھا تھا 2018-2021 تک گورنمنٹ ڈگری کالج جھوڑو میں لکھا اس سے پہلے. آفٹر دیٹ جس میں گورنمنٹ ڈگری کالج بائز 2008 کی یہ بات ہے, جب آپ بچے تھے, مجھے لگ رہا ہے 7 8 میں ہوں گے آپ کو سب. اور میں نے کارگل میں بھی پڑھایا تھا, ہائر سیکنڈری میں ہے, کارگل میں میں نے پڑھایا تھا. کب کی بات ہے, اس وقت میں بچہ تھا, ہاں کیونکہ میں نے پی جی کیا تھا, تو یہ مطلب 2007 کی بات ہے. تو اس وقت میں ہاں. اس کے بعد ہوتا ہے ایڈیشنل ایکسپیرینس, ہاں بھی سیلنٹ. اس کے بعد ایڈیشنل ایکسپیرینس ایک ہوتی ہے, مطلب اور کوئی ایکسپیرینس کے لیے پارٹ ٹائم میں یہ